إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دوستی کا فائدہ اور اچھی دوستی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ ذکر کیا ہے۔ وہیں اسی آیت کے اندر اللہ نے بری دوستی کا نقصان کیا ہو سکتا ہے یہ بھی ذکر کیا ہے۔ اور آج کے ہمارے اس خطبہ جمعہ کا موضوع یہی ہے کہ دوستی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، دوست کیسا ہونا چاہیے، ہماری دوستی کن لوگوں سے ہونی چاہیے، ہمارا دوست کیسا ہونا چاہیے، اور ہم جس کو اپنے قریب کر رہے ہیں، جس کو اپنا پارٹنر، اپنا ساتھی، اپنا دوست بنا رہے ہیں، اس کے اندر کیا خوبیاں، کیا اچھائیاں، کیا صفات، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دوستی کا مطلب آپ سمجھیں، دوستی کہتے کسے ہیں، دوستی کی تعریف کیا ہے۔ عربی میں دوستی کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے اسے صداقہ کہتے ہیں، صاد، دال، الف، قاف اور گولتا۔ دوستی کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان ایک ایسا تعلق، ایک ایسی بونڈنگ، ایک ایسا رشتہ جس کی بنیاد الفت، محبت اور سچائی پر رکھی گئی۔ اسے عربی زبان میں دوستی کہا جاتا ہے، یا اسے ہم اپنی زبان میں دوستی کہہ سکتے ہیں۔ دوستی کی اہمیت کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ نے دوستی کی اہمیت کیا بیان کی ہے کہ ہماری شریعت نے، ہمارے دین اور ہمارے مذہب نے دوست بنانے پر ابھارا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے ساتھی، اپنے دوست کے دین اور اس کے مذہب پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، لہذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسانوں کا دوست ہونا چاہیے، انسانوں کو دوستی کرنا چاہیے، لیکن دوستی
کا انتخاب کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جس کو دوست بنا رہے ہیں اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اور وہ کس طرح کا انسان ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کمثل حامل المسک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی اور بری دوستی کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک عطر بیچنے والا ہے، خوشبو بیچنے والا ہے، اور ایک جو ہے بھٹی اور لوہار کا کام کرنے والا ہے، بھٹی پر بیٹھتا ہے اور لوہے کو گرم کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا فحامل المسک، اگر آپ کی دوستی خوشبو، پرفیوم اور عطر والے سے ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ کبھی تحفے میں عطر دے دے، وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا آپ اس سے خوشبو خرید لیں، اور اگر یہ سارے معاملے نہ ہو وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، تو ہو سکتا ہے آپ اس کے پاس سے گزریں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے، اس کے ساتھ جو ہے کبھی کبھار آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ کو وہ اچھی خوشبو مل جائے گی، اور آپ اس کی اچھی بو محسوس کر سکیں گے، اور اس کو اپنے جو ہے ناک میں اپنی جو ہے بو تک محسوس کر سکیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَنَافِخُ الْكِيرِ، اور جہاں تک رہی بات ایک لوہار سے دوستی کرنے کی، فرمایا اِمَّا أَن يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، یا تو وہ آپ کے کپڑے جلا دے گا، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، یا تو آپ کو وہاں سے جب آپ گزریں گے اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو وہاں کوئی اچھی خوشبو محسوس نہیں ہوگی، بلکہ کبھی دھواں ہوگا، کبھی آگ ہوگی، کبھی چنگاری ہوگی، کبھی کچھ ہوگا، کبھی کچھ ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ جب دوست بناؤ تو یہ دیکھو کہ تمہارا دوست کیسا ہے۔ گویا کہ شریعت یہ بتا رہی ہے کہ دوستی کرو اور ضرور کرو، لیکن دوستی کا انتخاب کرنے سے پہلے یہ چیک کر لو کہ جس کو دوست بنا رہے ہو وہ تمہارا دوست کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ بات جان لینے کے بعد اب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمیں دوست کس کو بنانا چاہیے۔ نمبر 1، ہمیں اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہیے۔ اللہ نے یہ بات ذکر کیا انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ، تمہارا دوست اللہ ورسولہ، تم اپنا دوست اپنے نبی، اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اپنا دوست بناؤ نماز پڑھنے والوں کو، اپنا دوست بناؤ ایمان والوں کو، اپنا دوست بناؤ زکوٰۃ اور صدقات کرنے والوں کو، اپنا دوست بناؤ نیک لوگوں کو، اپنا دوست صحابہ کو بناؤ۔ کیوں؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اس لیے کہ جو اللہ کو دوست بنائے گا، جو رسول کو دوست بنائے گا، جو ایمان والوں کو دوست بنائے گا، تو یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کی ٹیم ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور اللہ کی پارٹی، اللہ کی ٹیم ہی غالب رہنے والی ہے، اسی کو کامیابی ملنے والی ہے۔ تو اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، دوستی کے ذریعے کامیابی چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اپنا دوست اللہ کو بنائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں، اور ایمان والوں کو، نیک لوگوں کو اپنا دوست بنائیں۔ اور جب آپ اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، نیک لوگوں کو آپ اپنا دوست بنائیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ نمبر 1 کہ آپ کا دوست اگر نیک، آپ کا دوست اگر اچھا ہے تو اس کی اچھائی کو دیکھ کر آپ بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اچھا بن رہا ہے، آپ بھی اس کے جیسا اپنے آپ کو نیک بنائیں گے۔ وہ برائی سے بچ رہا ہے، آپ بھی برائی سے بچیں گے۔ وہ علم سیکھنے کی طرف جا رہا ہے، دروس میں جا رہا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، آپ بھی اسی کی طرف جائیں گے۔ اور دوستی بنانے کا، دوستی کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ہم خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں، کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے۔ اگر آپ کا اچھا دوست ہے، اگر آپ کا دوست نیک ہے، یہ کبھی آپ کو برائی کی طرف نہیں جانے دے گا، ہمیشہ اس کی طرف سے آپ کو اچھائی اور خیر ہی ملے گا۔ یہ دوست بنانے کا فائدہ ہے، یہ دوستی کرنے کا فائدہ ہے۔ ہر صورت میں آپ کو خیر ہی ملے گا، کبھی آپ کو کوئی برائی، کوئی شر یا کوئی غلط چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ لیکن وہیں پر آپ اگر دوستی برے لوگوں سے رکھتے ہیں، آپ کی دوستی برے لوگوں سے ہے، اور آپ کی دوستی ہے لیکن جھوٹی دوستی ہے،
بری دوستی ہے، برے لوگوں سے آپ کی دوستی ہے، اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کا دوست برا ہے، آپ بھی برے بن جائیں گے۔ آپ کا دوست برائی کی طرف جا رہا ہے، آپ بھی برائی کی طرف جائیں گے۔ آپ کا دوست نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ بھی نمازوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جیسے آپ کا دوست اپنی جوانی کا، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، ایسے ہی آپ بھی اپنی جوانی اور اپنی صحت کی ناقدری کریں گے، اور آپ اپنی جوانی کا اور صحت کا غلط استعمال کریں گے۔ اور یاد رہے اگر دوستی اچھی ہے آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا، اگر دوستی بری ہے آخرت میں اس کا نقصان ہوگا، اور انسان قیامت کے دن پچھتائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، اللہ نے فرمایا جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ایسے لوگ پچھتائیں گے۔ اللہ وجہ بتا رہا ہے، اللہ اسباب بتاتا ہے۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آگے اللہ نے کہا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج قیامت کے دن، حساب اور کتاب کے دن کوئی جگری دوست کسی کے کام نہیں آنے والا۔ آج دنیا کے اندر ہم دوست بناتے ہیں، کبھی دوست غلط کام میں ساتھ آ گیا، کبھی اچھے کام میں ساتھ آ گیا، کبھی کسی اور موقع سے ساتھ آ گیا۔ قیامت کے دن یہ جگری دوستیاں کسی کام کی نہیں ہوں گی۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اسی کو اللہ نے دوسری جگہ کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ قیامت کے دن دنیا کے جگری دوست، دنیا کے اچھے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، ہاں اگر دنیا میں ایسے دوستوں کی دوستی تقوی کی بنیاد پر تھی، اچھائی کی بنیاد پر تھی، اور اس دوستی کے پیچھے مقاصد نیک تھے، دین کی بنیاد پر دوستی تھی، تو ایسی صورت میں وہ دوستی قیامت کے دن بھی قائم رہے گی، وہ دوستی میدان حشر میں بھی قائم رہے گی، اور وہ دوستی جنت میں بھی برقرار رہے گی، اور یہ دوست جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ لیکن اگر یہ دوستی دنیا کے اندر بری تھی، آخرت میں پچھتاوا ہوگا۔ اللہ نے ذکر کیا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ ہم دنیا کے اندر دوست بناتے ہیں، خواہ آپ لڑکے ہوں، مرد ہوں، خواہ عورتیں ہوں یا لڑکیاں ہوں، اپنی دوستیاں چیک کرے، اپنا پارٹنر، اپنا دوست چیک کرے، آپ کا دوست کیسا ہے؟ اچھا ہے دین کے معاملے میں، اچھا ہے قرآن حدیث کے معاملے میں، اچھا ہے آخرت کے معاملے میں، یہ دوستی باقی رکھیں۔ لیکن اگر آپ کا دوست برا ہے، آپ کا دوست اچھا نہیں ہے، آپ کا دوست آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور جیسے وہ ڈرامے، ویب سیریز، فلمیں اور دیگر غلط چیزیں دیکھتا ہے، آپ کو بھی ان ساری چیزوں کی طرف بلاتا ہے، دیکھنے کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے واسطے ایسی دوستیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کی بات کو مان لیا ہوتا، اے کاش میں نے رسول کی بات کو مان لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، دین کی بات مجھے معلوم تھی، لیکن فلاں سے دوستی کر کے میں اس کی دوستی کے چکر میں آ گیا اور غلط چیزوں کی طرف مڑ گیا۔ ہدایت کی بات، اچھائی کی بات، نیکی کی بات واضح ہونے کے باوجود میں نے اپنے دوست کی باتوں میں آ کر کے اپنے آپ کو گمراہ کر لیا۔ ایسے دوستوں پر قیامت کے دن آپ افسوس کریں گے، لہٰذا اپنی دوستیاں آپ چیک کریں۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے بری دوستی کا کہ انسان آج کل پرسوں نرسوں سال 2 سال کالج یونیورسٹی دوستیاں رکھتا ہے، برے لوگوں سے جیسی تیسی دوستی چل رہی ہے۔ یہ دوستیاں جو بری دوستیاں ہیں یہ آپ کا فیوچر برباد کر رہی ہیں، یہ آپ کا مستقبل برباد کر رہی ہیں، اور آپ جب 40 سال 50 سال 55 سال کی عمر کو پہنچیں گے، اور ہو سکتا ہے کبھی آپ کا ضمیر بیدار ہو، کبھی آپ کے ہوش ٹھکانے آئیں،
تو آپ ان بری دوستیوں پر افسوس کریں گے دنیا کے اندر، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی وجہ سے میرے اتنے اچھے سال گزر گئے اور میں نے برائیوں میں زندگی گزار دیا۔ تو یہ بری دوستی اور جھوٹی دوستی کے نقصانات، اور آج اسی بنیاد پر دوستیاں ہو رہی، بلکہ آپس میں دوست بنانے کے بجائے آج تو لڑکیوں کو لڑکوں کو سب کامن ہو گیا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، نہ جانے کون کون سا کلچر چل گیا کالجز کے ماحول میں، یونیورسٹیز کے ماحول میں، یا ماڈرن تہذیب اور کلچر کے چکر میں ہم نے کیسے کیسے لوگوں سے دوستیاں کرنا شروع کر دیا، کیسی کیسی دوستیاں بنانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیو، برے دوستوں سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگ۔ آپ دیکھیں کتنا تجربہ ہوا ہوگا آپ کو کہ آپ کے دوست برے نکلے، آپ کے دوست اچھے نہیں نکلے، ایسے دوستوں سے، برے دوستوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے برے دوستوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بڑی مشہور ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن مال يكون علي عذابا ومن ولد يكون علي ربا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے پڑوسی سے، ایسی بیوی سے، ایسے جوڑے سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، اور ایسی اولاد سے جو میرا مالک بن بیٹھے، جو مجھ پر حکومت کرنے لگے۔ اور 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ، ایسے مکار، ایسے برے، ایسے چال باز دوست سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، عینہ ترانی، جس کی آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں، وقلبہ یرعانی، اور جس کا دل بظاہر میرا خیال رکھتا ہے، لیکن ان رأى حسنۃ دفنہا، اگر وہ میرے اندر کوئی اچھائی دیکھتا ہے اپنے دل میں دفن کر لیتا ہے، وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً عَدَاءَہا، اور جب کوئی برائی میرے اندر دیکھتا ہے سماج میں اس کو پھیلا دیتا ہے کہ فلاں بندہ ایسا ہے۔ ایسے برے دوستوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ آج آپ کے دوست ہیں، کل کو آپ کے دشمن بن جائیں گے تو آپ کی برائیوں کا سماج میں جا کر کے پرچار کرتے۔ ایسے برے دوستوں سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگے، اور یاد رہے اپنا ہر راز اپنے دوستوں کو نہ بتایا کریں۔ آپ کیسے ہیں، آپ کے گھر میں کیا ہے، آپ کی بہن کیسی ہے، آپ کی بیوی کیسی ہے، آپ کی ماں کیسی ہے، آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے، ایسی تمام باتیں، راز کی باتیں، یہ جو راز کی باتیں ہوتی ہیں دوستوں سے بتانے لائق نہیں ہوتی۔ آج آپ کا دوست ہے، کل کو آپ کا دشمن بن گیا تو یہ دوست جو کل دوست تھا آج دشمن بن کر کے آپ کے راز کو، آپ کی ان تمام برائیوں کو، غلطیوں کو جو کل تک دفن تھی، آج آپ کا دشمن بننے کے بعد سماج میں اس کا پرچار کرے گا۔ ایسے برے دوستوں سے ہمیشہ اللہ کی پناہ کا سوال کیا کریں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستی بناتے وقت، دوستی کرتے وقت معیار کیا ہونا چاہیے، صفات کیا ہونی چاہیے دوست کے اندر؟ سب سے پہلی بات اس حوالے سے کہ ہماری دوستی جو ہے وہ اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی خاطر ہو۔ اللہ نے کیا کہا ہے وہ کریں گے، دوست کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھنے چلو، دوست کہہ رہا ہے نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، اللہ کی بات پہلے۔ اور یہ دوستی اتنی عظیم ہے کہ ایسے دو دوست جن کی دوستی اللہ کے لیے اور جن کے درمیان کبھی جدائی ہوئی تو اللہ کے لیے، ایسے دوست کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو ایسے آدمی جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کیا، دوستی کی، اللہ کی خاطر جمع ہوئے، اکٹھا رہے تو اللہ کی خاطر۔ جب تک دوست اللہ کی بات مان رہا تھا دوستی باقی ہے، لیکن کل اگر یہ دوست اللہ کی بات کے خلاف ہو جائے، دین کی بات کے خلاف ہو جائے، تو ایسے دوست کی دوستی کو آپ ٹھوکر مار کے اللہ کی دوستی کو مقدم رکھیں۔ ایسا دوست اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دوستی کا معیار اور دوست کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ نمبر 1، رب کی یاد دلانے والا، رب کی یاد دلانے والا۔ ایسا دوست بنائیں جو آپ کو رب کی یاد دلائے جب آپ غفلت کا شکار ہوں، جب آپ غافل ہو جائیں دین سے،
جب آپ غافل ہو جائیں نمازوں سے، جب آپ غافل ہو جائیں اللہ کی یاد سے، آپ کا یہ دوست آپ کو بتائے کہ پیارے بندے، میرے بھائی، میرے دوست، کیا ہو گیا تم کو؟ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ رسول کی طرف کیوں نہیں آتے؟ مسجدوں کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ایسا دوست آپ بنائیں جو دوست آپ کو اللہ کی یاد دلانے والا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت اور دیوار کی طرح ہوتا ہے جس کی اینٹیں آپس میں ایک دوسرے کو مضبوطی دیتی ہیں۔ اگر دیوار سے ایک اینٹ، دو اینٹ، تین اینٹ نکال دیا جائے، ایسی صورت میں دیوار نہیں بنتی، عمارتیں نہیں بنتی، بلڈنگیں نہیں بنتی۔ ایسے ہی دوستوں کا معاملہ ہے۔ یہ دوست اگر دوست کی پرواہ کرنا چھوڑ دے، ایسی دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بھلے اور اچھے کام پر مدد کرنے والا ہو۔ آج کو مجھے دوست کی ضرورت ہے، کسی اچھے کام میں میری وہ مدد کرے گا، کل کو اسے میری ضرورت پڑے گی، میں اس کے کام آؤں، یہی معیار ہونا چاہیے اور یہی دوست کی خوبی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کام پڑا تو بھاگ گیا، آج میرے پاس پیسہ ہے تو میرے ساتھ ہے، کل پیسہ ختم ہو گیا دوستی چھوڑ دیا، کل آج اس کے پاس پیسہ ہے میں اس کے ساتھ رہوں، کل کو اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا میں اس کی دوستی چھوڑ دوں۔ ایسی دوستی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ایسی دوستی ہونی چاہیے کہ میں برے کام کی طرف بلاؤں تو آ جائے، اچھے کام کی طرف بلاؤں تو نہ آئے، وہ مجھے اچھے کام کی طرف بلائے تو نہ جاؤں اور برے کام کی طرف بلائے تو چلے جاؤں۔ نہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپ ایک دوسرے کی مدد کریں نیکی اور تقوی کے کام پر، برائی کے، زیادتی کے، دشمنی کے، گناہوں کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا ہے۔ دوست ایسا ہو جو بھلے کام پر، اچھے کام پر، نیکی کے کام پر آپ کی مدد کرے، اور اسی بنیاد پر ہماری اور آپ کی دوستی ہونی چاہیے اور ہمارا اور آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ ایسے ہی خیر خیریت پوچھنے والا دوست ہو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو خیریت ہی نہیں پوچھ رہا ہے۔ بے غرض دوست ہونا چاہیے، بے غرض، سیلفش نہیں ہونا چاہیے دوست، بے فائدہ دوستی ہے، فائدے کے چکر میں دوستی نہ کریں، فلاں سے دوستی کروں گا یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ آج ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات ایسے ہی ہوتے۔ غریبوں سے کون تعلقات رکھتا؟ کیوں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امیروں سے، بڑے لوگوں سے، مالداروں سے، ذمہ داروں سے تعلق رکھے، کسی نہ کسی دن کام آئے گا۔ دوستی، تعلق بے فائدہ ہونی چاہیے، بے قیمت ہونی چاہیے، بے لوث، بے غرض ہونی چاہیے۔ کوئی فائدہ مفاد آپ وابستہ نہ رکھے کہ آج میں اس کی مدد کر رہا ہوں کل یہ میری مدد کرے گا۔ آپ بے فائدہ اس کی مدد کرے، وہ آپ کی مدد کرے نہ کرے، وہ آپ کے کام آئے نہ آئے، لیکن آپ اچھا دوست بن کر کے دکھائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اچھے دوست کہاں رہ گئے؟ ہیں اچھے دوست، بن کر کے دکھائیں۔ آپ کو اچھا دوست نہیں مل رہا، آپ خود اچھا دوست بن کر کے دکھائیں۔ اچھا دوست خود دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، نہ آپ کی بیوی، نہ آپ کے باپ، نہ آپ کی ماں، نہ آپ کا بیٹا، نہ آپ کا شوہر، نہ آپ کا کوئی اور رشتہ دار، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ اچھا مومن کون ہے؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم۔ وہ مومن بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ان کی طرف سے آنے والی تکلیف پر، مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا۔ بعض لوگ تنہائی پسند ہوتے، کسی کے ساتھ نہیں رہنا، مجلس میں نہیں رہنا، کوئی دوستی نہیں، کوئی خیر خواہی نہیں۔ بھائی اگر آپ کو اچھا دوست نہیں مل رہا ہے، آپ کسی کے اچھے دوست بن جائیں، کسی کے اچھے پارٹنر بن جائیں، کسی کے اچھے ساتھی بن جائیں، خیریت پوچھنے والا اپنے آپ کو دوست بنائیں اور بے غرض دوست بنائیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى، ایک بندہ اپنے ایک دوست سے ملنے گیا، وزٹ کرنے کے لیے۔ میرا فلاں دوست ہے فلاں دوسرے گاؤں میں، اس کے گاؤں میں نہیں، دوسرے گاؤں میں دوست سے ملاقات کے لیے گیا۔ اللہ نے راستے میں ایک فرشتہ بھیجا انسان کی شکل میں، فلما اتى عليه قال، فرشتہ اس کے پاس آیا انسان کی شکل میں، کہنے لگا اینا تريد، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو اس بندے نے جواب دیا
اريد اخا له في هذه القرية، میں اس گاؤں میں اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. تو اس نے سوال کیا هل لك علیہ من نعمت تربوها، کیا اس نے آپ پر کوئی احسان کیا تھا کبھی جس کا بدلہ چکانے کے لیے جا رہے ہو؟ قال لا، کہا نہیں کوئی احسان نہیں کیا تھا کبھی. قال، تو فرشتہ کہتا ہے کہ جب اس نے جواب دیا کہ نہیں میں نے اس پر یا اس نے مجھ پر کبھی احسان نہیں کیا تھا، غیر انی احببتہ فی اللہ عز وجل، ہاں بس ایک بات ہے کہ مجھے اللہ کی خاطر اس سے محبت ہے، اللہ کی خاطر. اس نے احسان نہیں کیا کہ میں اس کا بدلہ چکانے کے لیے، اس سے مجھے محبت ہے، اس لیے صرف اس سے ملنے جا رہا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتہ اس بندے سے کہتا فإنی رسول اللہ الیک، سن اللہ کے بندے میں اللہ کا فرشتہ ہوں جو تیری طرف آیا ہوں اور تجھے اس بات کی خوشخبری دے رہا ہوں بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، کہ اللہ بھی تجھ سے ویسی ہی محبت کرتا ہے جیسا تو اپنے اس دوست سے محبت کرتا. دوستی بے غرض، بے فائدہ، بے مطلب پرستی والی دوستی نہیں ہونی چاہیے. فائدہ ہے تو دوست، فائدہ نہیں ہے دوستی ختم. یہ دوستی نہیں، یہ خود غرضی ہے، یہ مفاد پرستی ہے، یہ سیلفش ہونا ہے، یہ فائدے کی بنیاد پر دوستی کرنا ہے، اور ایسی دوستی شریعت اسلامیہ کو نہیں چاہیے. ایسا ہی آپ کا دوست ایسا ہو کہ دوست کے پاس تو بہت کچھ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ اپنے دوست کے پاس موجود نعمتوں پر حسد کروں؟ نہیں، ایسی دوستی نہیں ہونی چاہیے. آپ دوست کے پاس جو نعمتیں ہیں خوش ہوں، اس کے لیے برکت کی دعا کریں. آپ بھی چاہتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی ایسے نواز دے، لیکن حسد کرنا، ارے یار تیرے پاس تو یہ ہے یہ ہے یہ ہے، وہ بظاہر تعریف کر رہے ہوتے لیکن اندر اندر جل رہے ہوتے کہ اس کے پاس کیسے اتنا سارا آ گیا. ایسے دوست کبھی بھی آپ کے لیے اچھے ثابت نہیں ہو سکتے. ایسے ہی آپ کا دوست ایسا ہو مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، مصیبت کے عالم میں اور ہر طرح کی سچویشن میں، خوشی ہو غم ہو، حالات اچھے ہوں خراب ہو، آپ کا دوست ایسا ہو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوست تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. مشکل وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے رہے. ایک موقع آیا مکہ کے تمام مشرکین نے انکار کر دیا. نبی نے کہا کل رات میں یہاں سے مسجد اقصی گیا، آسمانوں کی پھر سیر کے لیے گیا، ساتوں آسمان دیکھا، جنت جہنم دیکھا اور راتوں رات مکہ میں واپس آ گیا. سارے مکہ والوں نے انکار کر دیا، کوئی آپ کی تصدیق نہیں کر رہا تھا. ابو جہل کو موقع ہاتھ لگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی کہے کہ وہ راتوں رات مسجد اقصی گیا پھر واپس بھی آ گیا، کیا یقین کرو گے؟ کیا یقین کرو گے؟ کہا یقین کرنے والی بات ہی نہیں، یقین کیسے کروں گا؟ جہاں جانے کے لیے واپس آنے کے لیے 1 مہینے سے زیادہ کا وقت چاہیے، یہ ناقابل یقین امپاسبل بات ہے. کہا پھر تمہارا نبی کہتا ہے کہ وہ راتوں رات گیا واپس آ گیا. کہا بات سنو، اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو سچ کہی ہے، میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. مشکل کے وقت ساتھ کھڑے رہے دوست. اور کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے، اس سے زیادہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جبریل دن بھر میں آسمان سے کئی مرتبہ آتے اور جاتے ہیں، میرا نبی ایک بار چلے گیا تو کون سی عجیب و غریب بات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. دوست کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے. اگر آپ بے غرض بے فائدہ دوست ہیں تو ہمیشہ ہر سچویشن میں اپنے دوست کے ساتھ کھڑے رہیں، اس کو تسلی دیں، اس کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنیں. اپنے دوست کے لیے ایسا کندھا بن کر کے دکھائیں جس کندھے پر اپنا سر رکھ کر کے وہ رو سکے، وہ آپ سے تسلی کے الفاظ لے سکے. ایسا دوست اپنے آپ کو بنائیں جیسا دوست حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے. ایسے دوست بن کر کے دکھائیں. اور ایسے ہی عیبوں پر، برائیوں پر، خامیوں پر نگاہ نہیں ہونی چاہیے. دوست کے اندر کوئی برائی ہے نظر انداز کریں، کوئی کمی ہے نظر انداز کریں، کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے اس کو چھپا لیں، عیبوں پر نگاہ نہ رکھیں. آج کو آپ کی بونڈنگ اچھی ہے، کل کو ہو سکتا ہے یہ بونڈنگ خراب ہو جائے، تو کل دشمن بن جانے کے بعد بھی
دوستی ٹوٹ جانے کے بعد بھی یہ عیب آپ دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، ورنہ امانت میں خیانت ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، دوست کون ہوتا ہے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، جو دیانتدار ہو، جو امانت میں خیانت نہ کرے۔ نمبر 2، جو وفادار ہو، ہر طرح کی سچویشن میں آپ کے ساتھ کھڑے رہنے والا ہو۔ نمبر 3، جو سچا ہو، جو کبھی آپ سے جھوٹ نہ بولتا ہو۔ آج کی دوستیاں، ماڈرن زمانے کی دوستیاں آپ چیک کریں کہ کیسے کیسے دوست لوگوں نے بنا رکھے ہیں، بات بات پر جھوٹ، یہ وہ دس دیٹ، موبائل کے ذریعے انگنت جھوٹ بولتے ہیں لوگ، یہاں ہوں، ایسا ہے ویسا ہے، تیرا کال ریسیو نہیں کر سکا تھا، ایسا مسئلہ ہو گیا تھا، ویسا مسئلہ ہو گیا، جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوست ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اور دوست کی خوبی یہ ہے کہ دوست ہمیشہ تابعدار ہوتا ہے، آپ کی بات مانتا ہے، لیکن کون سی بات؟ جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے موافقت میں ہے۔ اللہ کی بات کے خلاف کوئی بھی بات آپ کا دوست آپ کی نہیں مانتا، ایسے لوگوں کو دوست کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب آپ دوست بنائیں کسی کو، آپ دوستی کریں کسی سے، یہ دوستی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، یہ محبت اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، اور ایسا انسان جو اللہ کی خاطر دوستی کرے، ایسا انسان جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے آپس میں محبت کریں، چاہے وہ تعلق میاں بیوی کا ہو، چاہے ماں باپ کا ہو، چاہے بھائی بہن کا ہو، چاہے آپس میں دوستوں کا ہو، آپس میں مرد ایک دوسرے سے دوستی کر رہے ہیں، عورتیں لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کر رہی ہیں، یہ دوستی ہمیشہ چیک کر کے کریں، دین کی بنیاد پر ہو، اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی دنیاوی فائدے کے چکر میں یا موجودہ سماج، معاشرے، ماحول کو دیکھ کر کے آپ دوستی کر رہے ہیں، اور کالج میں، یونیورسٹی میں ایسا ماحول بن گیا ہے کہ گندی طرح کی دوستیاں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں اور اس طرح کی دوستی میں ملوث ہیں، اور آپ جس کے دوست ہیں اس کے خیر خواہ بن کر کے رہیں۔ آخر میں 1-2 پیغام دے کر کے میں بات ختم کروں گا۔ وہ پیغام یہ ہے، اور اہم پیغام ہے، وہ یہ کہ گھروں میں ایک دوسرے کے دوست بن کر کے رہیں۔ گھروں میں ایک دوسرے کے دوست، جیسے باہر ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں نا، گھروں میں ایک دوسرے کے دوست۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے گھر کا ماحول دیکھ کر کے لگتا ہے کہ یہ سب اجنبی، بعض گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہی نہیں آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار، بھائی بہن، ماں باپ، اور جو ہے بیوی شوہر اولاد، اور جو یہ سارے ایک دوسرے کے۔ گھروں میں ماحول اچھا بنائیں، ایک دوسرے کے دوست بنیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر کے رکھیں۔ جیسے دوست نا اچھے برے حالات میں بتاتا ہے کہ کیسے نمٹا جائے، ایسے ہی ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو حالات سے لڑنا سکھائیں۔ مستقبل میں وہ بڑے ہوں گے، ان کی عمر بڑی ہوگی، بالغ ہوں گے، ایسے ماحول میں انہیں کس طرح رہنا ہے، یہ ساری باتیں انہیں بتائیں۔ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے، وقت بدل رہا ہے، ماحول بدل رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ بدلتے ماحول کے ساتھ آپ اپنے بچوں کے ذہنوں کی تربیت کریں، انہیں سکھائیں، انہیں بتائیں کہ ایسے ماحول میں کس طرح کی زندگی گزارنا ہے۔ اور آپ یہ اسی وقت بتا سکتے ہیں جب آپ اپنے بچوں کے دوست بن کر کے رہیں۔ اگر صرف ماں باپ بن کر کے رہیں گے تو پھر ایسی صورت میں آپ اپنے بچوں کو یہ ساری باتیں نہیں بتا پائیں گے۔ ایسے ہی ایک اور پیغام یہ ہے، اچھی دوستی کا انتخاب کرو۔ جو دوست آپ کا دشمن ہے ظاہری طور پر یا اللہ کی باتوں کو لے کر کے، ایسے دوست سے آج ہی اپنے آپ کو نجات دلا لیں، ایسے دوست کو آج ہی آپ الگ کر لیں، ورنہ واللہ قرآن کی آیت ہے، قیامت کے دن آپ ایسے دوستوں پر افسوس کریں گے، ندامت کریں گے، شرمندہ ہوں گے، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور ایسے ہی آپ اپنے آپ کو جس کا بھی دوست سمجھتے ہیں یا جو بھی آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہے، آپ چاہیے کہ آپ اس کے لیے ہمیشہ وفادار رہیں، سچے رہیں، ہمیشہ جو ہے اس کے لیے نرم دل بن کر کے رہیں، خیر خواہ رہیں، اس کے لیے وفاداری کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، سچائی کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، کبھی اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں، کبھی اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں، وہ آپ کے تعلق سے غلطی کر دے نظر انداز کر دیں، آگے بڑھیں، دوستی کو قائم رکھیں، اور اللہ رب العالمین کی محبت کی خاطر اپنی دوستیوں کو پروان چڑھائیں اور اپنی دوستیوں کو ترقی دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا کے اندر جو ہمارے تعلقات ہیں، جو دوستیاں ہیں، جو رشتہ داریاں ہیں، انہیں دین اور اس کی تعلیمات کی بنیاد پر اپنانے اور انہیں آگے بڑھانے اور ان کا خیال رکھنے کی اللہ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔
مولا کریم ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہم سبھی کو اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کو اللہ رب العالمین نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے، برائیوں کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کے حق میں، ہمارے پڑوس کے حق میں، ہمارے دوستوں کے حق میں، رشتہ داروں کے حق میں اللہ ہمیں خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والا بنائے اور ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو کسی طرح کی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔